استكبرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ظل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم حاجی سجاد علی دوست محمد، مرحوم رمضان علی دوست محمد، مرحوم دوست محمد مگن بھائی، مرحوم نور بانو بنت چتور بھائی، مرحوم شابان علی عبداللہ بھائی، مرحوم جریمہ بہن بنت دوست محمد، مرحوم ناجرہ بانو بنت احمد بھائی، کل مومنین والمومنات کی روح کو احسال فرما دیں۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جملہ مرحومین جو اس قبرستان میں دفن ہیں ان سب کی روح کو احسال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم من الآن الى قیام یوم الدین أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تشعرون صلوات على محمد وعلى محمد قرآن مجید میں خداوند عالم
ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ شمار نہ کرو۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، اللہ کے راستے میں، سبیل کے معنی راستہ آتے ہیں، اس کے راستے میں، اس کے لیے، اللہ کے لیے قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو۔ بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ عند ربهم یرزقون، اپنے اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ عزیزو، یہ مادی دنیا جو ہم جی رہے ہیں، جس میں ہزارہا امتحان ہے ہمارے لیے، ہزارہا مشکلات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ موقع بھی دیا گیا ہے کہ ہم اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ سبیل پیدا کریں، کچھ اثاثہ جمع کریں۔ کچھ نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ ہمیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم وہاں کے لیے کچھ جمع کر کے لے جائیں، تاکہ وہاں کی جو زندگی ہے وہ چین و سکون سے جی جا سکے۔ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ہماری وہ جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ بہت سخت زندگی ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے آپ کے درمیان سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ گمان نہ کرو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہر کوئی شخص ظاہری طور پہ اللہ کے راستے میں تو قتل ہو نہیں رہا۔ مثلا جیتی جاگتی مثال اس وقت کی ہے اہل ایران کی، کہ جو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے، یا یہ کہا جائے کہ انسانیت کے لیے لڑ رہے۔ اور انسانیت کے لیے لڑنا تو گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کے لیے لڑنا ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ من احیایا فکانما احیا الناس جمیعا، اگر کسی انسان نے کسی ایک کی زندگی کو بچایا ہے گویا ایسا ہے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ومن قتل بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو بغیر کسی ریزن کے قتل کیا تو ایسا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مد مقابل پہ ہے، جو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، فی سبیل اللہ لڑ رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں قتل کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ اور اگر ظاہری طور پہ ہم دیکھیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور یہاں تک کہ جو رہبر تھا، جو لیڈر تھا، جو رہنما تھا، وہ قتل کر دیا گیا، لیکن ہمارے درمیان، ہمارے پیروں میں لغزش کہیں پیدا نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ کن وجوہات کی وجہ پہ ہم اس وقت قائم ہیں، اپنی جگہ پہ مستمر ہیں، قرار پایا جاتا ہمارے درمیان، بے قراری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جیتی جاگتی مثالیں کس طریقے سے مائیں اپنے بیٹوں کے جنازے پہ شاباشی دے رہی ہیں۔ یہ کہاں سے سبق مل رہا ہے؟ یہ کربلا سے سبق ملا ہے۔ لاش علی اکبر کو لانے کے بعد حسین رکھ رہے ہیں، تو کیا یہ نہیں کہا ہوگا زینب کبریٰ نے کہ شاباش میرے لال علی اکبر ہے؟ وہی مثال کیوں؟ کیونکہ علی اکبر نے جو قربانی دی ہے وہ ابا عبداللہ الحسین کے لیے، یعنی امامت کے لیے، دفاع کے امام کے دفاع کے لیے قربانی دی ہے، دین کے لیے قربانی دی ہے۔ باپ کے لیے نہیں کہا جائے کہ وہ باپ تھے ان کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی کربلا میں قتل ہوا ہے وہ فی سبیل اللہ تھا، اور دین اسلام کو بچانے کے لیے، دین بچ جائے۔ حسین نے کیا کہا تھا؟ پروردگارا
تیرے دین کے لیے اگر میرے علی اکبر کی ضرورت ہے تو میں دے دوں گا، عباس کی ضرورت ہے تو میں دے دوں گا، میرے سر و تن میں جدائی بھی ہو جائے تب بھی میں دے دوں گا، لیکن تیرے دین کو مٹنے نہ دوں گا۔ وہی فعل، وہی افعال، وہی سبق جو سیکھ کے آج ایران کی کیفیت ہے یا وہاں کے افراد ہیں جو اس طریقے سے قربانی دے رہے ہیں، یہ کہاں سے سبق ملا ہے ان سب کو؟ مائیں اپنے بیٹوں کو جنازے کو دیکھنے کے بعد کہتی ہیں کہ بیٹا تجھے میں نے رہبت پہ فدا کیا ہے، اللہ تیرے درجات بلند کرے، تو نے ماں کو سرخرو کر دیا، کہاں سے جذبہ آیا؟ بتاؤ کوئی ایسی قوم مل جائے، کوئی بھی ایسی قوم ہو جس کی ماں اپنے باپ کے لاشے پہ، جس کا بیٹا اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ بیٹا تو نے مجھے سرخرو کر دیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ صرف یہ دین محمد ہی ہے کہ جس دین پہ رہنے والے لوگ، جو حسین کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، بس وہی یہ بات کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ بیٹا تو نے مجھے سرخرو کر دیا۔ ماں کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بیٹا تو نے مجھے سرخرو کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جا رہے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، مرا ہوا گمان نہ کرو ہے۔ اب کیفیت دیکھیں بھائی، جن کے گھروں میں کل کی خبر قم المقدس حرم معصومہ میں ایک ایسی جگہ حملہ ہوا کہ جہاں پہ گھر کے گھر میں چھوٹے سے بڑے لے کے 10 افراد قتل ہو گئے، 10 افراد مارے گئے، لیڈیز بھی، جینٹس بھی، بچے بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جذبہ، تو کیا ہوا؟ ایران اپنی جگہ خاموش بیٹھ جائے، گھبرا جائے؟ نہیں۔ ظالم کے لیے امام حسین نے کیا کہا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ قال ابو عبداللہ، امام حسین فرماتے ہیں کہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں، میرا مقصد جو ہے وہ شر پھیلانا نہیں ہے، فساد پھیلانا نہیں ہے، خوریزی کرنا نہیں ہے، ظلم و بربریت کرنا نہیں ہے، کسی کو دبانا نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرا ارادہ کیا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نیکی کا حکم دوں، نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ یہ مقصد لے کے کربلا میں حسین پہنچ گئے اور پورا کا پورا خاندان کربلا کے میدان میں قربان کر دیا، للہ، اللہ کے لیے۔ تو ابا عبداللہ الحسین، یہ جو آیت جس کا ہم نے سرنامہ قرات قرآن دیا ہے کہ جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جا رہے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ بھائی چند سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو سوال یہ کیا جاتا ہے کون قتل ہوا، کس نے قتل کیا اور کس کو قتل کیا۔ یہی مثال اگر آپ جا کے کربلا پہ مقدم کریں کہ کربلا کے لیے سوال کریں کہ کون قتل ہوا، کس نے قتل کیا اور کس لیے قتل کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کون قتل کیا، کون قتل ہوا ہے، تو ابا عبداللہ الحسین۔ اب حسین کی ذات کو اگر تلاش کیا جائے کہ یہ حسین کون تھا، قتل کس نے کیا؟ یزید ابن معاویہ نے۔ حسین کی ذات کون؟ وہ ذات ہے کہ جس کا نانا رحمت للعالمین، جس کا بابا سید الاولیاء، جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین، اور جس کا بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار جس کا بھائی ہو، خود جوانوں کے سردار ہو، ماں جس کی سیدۃ النساء العالمین ہو، باپ جس کا سید الاولیاء ہو، نانا جس کا رحمت للعالمین ہو، سید الانبیاء ہو، ایسے کو قتل کیا گیا کربلا کے میدان میں۔ اور بد مقابل پہ کون ہے؟ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، حسین جو پیدا ہوئے ہیں تو جو گھٹی دی گئی حسین کو وہ لعاب دہن رسول السلام تھا، پیغمبر نے اپنی زبان چسائی تھی حسین کو۔ آپ تصور کریں، سوچیں کہ جس
بچے کو پیغمبر اپنی زبان چسا کے پرورش کر رہے ہوں. اہل تشیع نہیں بلکہ اہل تسنن نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اکثر و بیشتر امام حسین کی گھٹی جناب رسول السلام کا لعاب دہن یا ان کی زبان چوسنا تھی، ماں کا دودھ نہیں. اور ہم کہہ رہے چلو ماں کا دودھ بھی صحیح، تو ماں تو وہ ہے جو سیدہ نساء العالمین ہے، عالمین کی عورتوں کے سردار ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ امام، یہ حسین وہ حسین ہے کہ جس کی نسلوں میں 9 فرزند جس کی نسل میں پائے جاتے ہیں. آپ کہیں گے مسئلہ کیا ہے؟ جب پیغمبر اسلام کے سامنے امام حسین نے یہ مدعا رکھا اور یہ بات کہی کہ سب سے زیادہ شرف کس کے لیے ہے خاندانی اعتبار سے، مولا حسین نے کہا کہ میں شرف رکھتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ میں بھی رکھتا ہوں. کہا نہیں، آپ سے زیادہ میں رکھتا ہوں. کیا علی سے زیادہ مولا امام حسین شرف رکھتے ہیں؟ جو شب ہجرت پیغمبر کی جان بچا رہا ہو، ہے جو ملائے اعلیٰ میں نظر آ رہا ہو، جو زمین کے ہر کونے پہ ہر جگہ نظر آ رہا ہو، علی ولی اللہ ہو، اس سے شرف کون پا سکتا ہے؟ اگر کوئی پاورفل ہے، اب اس سے بھی زیادہ پاورفل اگر کوئی بیٹا بننا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سب سے بڑی قربانی اس کو دینا پڑے گی. اور وہی سب سے بڑی قربانی جو تھی وہ ابا عبداللہ الحسین نے دی، اپنی ہی نہیں بلکہ اپنی اولادوں کی، اپنی بچوں تک کی، اپنے اصحاب اور انصار کو بھی کربلا کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا کہ دیکھو دین کے لیے، اور پھر اسی لیے پاورفل قرار پائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اب مد مقابل پہ دیکھیے بھائی کون قتل کیا گیا؟ ابا عبداللہ الحسین. کس نے قتل کیا؟ یزید ابن معاویہ. اتنا بدبخت نابکار انسان کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ شراب نماز سے افضل ہے. اب سوچے وقت یہ آ گیا تھا کہ لوگ ایسے کو امیر المؤمنین کہہ رہے تھے. اچھا یہ سب کیوں ایسا ہوا؟ کبھی ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ایک ایسا انسان جو کتوں اور بندروں سے کھیل رہا ہو، شراب علی الاعلان پی رہا ہو، ہے وراثت میں چلو اگر بادشاہی مل گئی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر موقع پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے. اگر غلط فعل انجام دیا جا رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، چاہے سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، اس کے مقابل پہ کھڑے ہو پڑنا یہ انسان کا فریضہ ہے، فردی طور پہ. کل یہ پرسوں کی بات ہے، بحرین کا ایک شیعہ نوجوان کو قتل کر دیا گیا. کس لیے؟ ایران کے دفاع کے لیے. شیعہ امیر المؤمنین حسین کا چاہنے والا. تو کیا ہوا؟ کیا سوچا آپ نے؟ ختم ہو گیا. بھائی ہماری نظر میں تو یہی ہوتا ہے، مار دیا گیا، ختم ہو گئی بات. جوان تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، نہیں ایسے بولنا چاہیے تھا، دفاع نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر وہی منزل، یہی چیز اگر محشر میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ ابا عبداللہ الحسین کے برابر میں کھڑا ہوا ہے تو پھر کیا مرتبہ اس کا ملا؟ صرف اس لیے مقام اس کو منزلت ملی ہے کہ اس نے دفاع کیا تھا اسلام کا اور اہل اسلام کا، اور چاہنے والا تھا ابا عبداللہ الحسین کا. وہ کام کیا کہ جو حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کہ تم میرے سر و تن میں جدائی تو کر سکتے ہو لیکن دین پہ کوئی فرق نہیں آنے دوں گا. اور وہی کارنامہ انجام دیا. آپ دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، مقابل پہ کون؟ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان. باپ اگر کہو تو باپ بیٹے سے بھی زیادہ، اور باپ کا باپ ابو سفیان جس کی پوری زندگی گزر گئی اس معاملے میں کہ کہاں پہ پیغمبر اسلام ملے قتل کر دے، کہاں پہ پیغمبر اسلام کو ڈاؤن کیا جائے. مقابل پہ جنگ میں بھی آیا، ہر جگہ ہر منزل پہ. پھر حسین کی باپ کی اگر منزلت کہی جائے تو اگر دین ٹکا ہوا ہے تو علی کی ذات کے اوپر،
اول روز سے جب یہ حکم آیا تھا وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر اپنے اقربا کو ڈراؤ، اپنے اقربا کو بلاؤ، دعوت کرو. اور پھر یہ معاملہ ٹھہرا کہ جب پیغمبر اسلام مکے کی گلیوں میں نکلے ہیں اور پتھر برسنا شروع ہو گئے تو صرف اور صرف کوئی تھا تو ابو طالب کا فرزند تھا جس نے دین اور اہل دین کو بچایا تھا. یعنی کھجور کی گٹھلیاں جیب میں رکھے ہوئے کیا کارنامہ انجام دیا کہ کفار مکہ کے جو بچے تھے وہ پیغمبر اسلام پہ پتھر مار رہے تھے، کنکریاں مار رہے تھے، دیوانہ کہہ رہے تھے، مجنوں کہہ رہے تھے. وہیں پہ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. روایت کہتی ہے 8 سال یا 11 سال کا سن تھا، اور وہ کھجور کی گٹھلیاں جو جیب میں کھا کھا کے گٹھلیاں رکھ رہے تھے اٹھا کے ماری ہے. تو بخدا تاریخ کہتی ہے کہ جس کے جہاں پڑتی تھی کسی کی ٹانگ ٹوٹتی تھی، کسی کا ہاتھ ٹوٹتا تھا، کسی کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی. یہ کہاں سے ہوا تھا؟ یہ تھا وہ فرزند تھا جو ابو طالب کا فرزند تھا، جو حسین کا باپ تھا، جس نے اسلام کو اول روز سے آخر تک لے کے آیا کہ جہاں پہ پیغمبر کو یہ کہنا پڑا من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ دین کے رکھوالے، یہ دین کو بچانے والے اولاد علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ بھائی سادات کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو بہت سخت ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سادات کو ایسا زمانہ گزرا ہے جہاں یہ سن لیا جاتا تھا کہ فلاں گاؤں میں 4 گھر ہیں سادات کے، تو حکم یہ ہوتا تھا جاؤ اور رات کی تاریکی میں اس گھر میں آگ لگا دو اور دیکھو گھر سے کوئی باہر نکلنے نہ پائے. گھروں کو جلا دیا جاتا تھا. سادات اگر کوئی گلی کوچے میں مل جاتا تھا پکڑ کے اس کو ذبح کر دیا جاتا. آج یہ زمانہ جو آیا ہے نا یہ سخت نہیں ابھی دکھ رہا مجھے تاریخ کے اعتبار سے. جو تاریخ میں زمانہ آیا تھا زندہ گارا سے چنوا دیا گیا، دیواروں میں کھڑا کر کے انہیں دیواروں سے چنوا دیا گیا، سادات اور اہل سادات کو، آل علی کو. تو آج یہ تو بہت کم ہے زمانہ، مگر یہ کہ مولا نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہوگا کہ بڑا پراشوب ماحول ہوگا، بڑا پراشوب ماحول ہوگا، زمانہ بہت خطرناک ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو پاکٹ میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے ہمیں اس کی بھی خبر نہیں ہے کیسا ہے، کہاں سے آیا. اگر انسان بھائی بیسٹ لائف اگر کہی جائے دنیا اور آخرت کی، وہی ہے کہ جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی غور و خوض کرتا رہے. مولا نے نہیں فرمایا تھا کہ جب میرا چاہنے والا وہ ہے کہ جب شام کو بستر پہ جائے تو وہ سوچے کہ آج اچھا کیا کیا، برا کیا کیا، کس کے ساتھ نیکی کی ہے، کس کو راہ راست پہ لگایا ہے، کس کی مدد کی ہے، کس کے ساتھ غلط بیانی کی ہے، کس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے ہیں، کس بزرگ کی بے عزتی کی ہے ہم نے، کن خواتین کی طرف، نامحرموں کی طرف غیر نظر دیکھی ہے. جہاں یہ فکر مولا نے فرمایا بستر پہ جانے کے بعد پھر اگر کوئی انسان یہ سوچنے کے بعد بھائی ایک عام آدمی، آپ بزنس مین ہے، دکاندار ہے، سب کے سب شام کو جانے کے بعد جاتے جاتے حساب لگاتے ہیں بھائی آج کتنا پروفٹ ہوا ہے، کتنا گھاٹا ہوا ہے. جب ہم اپنی چیزوں کا فائدہ اور نقصان دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم اپنی لائف کا فائدہ اور نقصان کیوں نہیں دیکھ رہے؟ جہاں یہ چیز آ جاتی ہے انسان کے اندر وہاں پہ وہ بنتا ہے شیعان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بہت سے ایسے لوگ مار دیے گئے جو یہ تمنا کرتے تھے کاش کہ مجھے بھی شہادت نصیب ہو، اور کچھ ایسے بھی لوگ مار دیے گئے کہ جو بہت مفید تھے، بہت فائدے مند تھے دنیا والوں کے لیے. ہم یہ کہتے نہیں بھائی ان کا تو نصیب تھا، ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ بات نصیب تھا، لیکن ظلم کی بھی ایک انتہا ہوا کرتی ہے.
آج اگر مد مقابل پہ کوئی ہے، ہماری زبان سے نکلتے نہیں ہے، ہم نے میسیج دیکھا فلاں صاحب قتل ہو گئے، فلاں پہ ایسا ہوا، دیکھ کے ختم۔ اگر کوئی بھی ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہمیں محشر میں کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، میاں اگر فلاں صاحب قتل ہوئے تھے تو کیا قتل کرنے والا صحیح تھا؟ کم سے کم ایک آواز تو بلند کر سکتے تھے کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ جہاں انسان مطلب کے لیے رہ جاتا ہے وہ انسان نہیں رہتا ہے بلکہ وہ جانور ہو جاتا ہے، اور جہاں دوسروں کے لیے جیتا ہے وہاں انسان کہلاتا ہے۔ اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، ہر کوئی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ بھائی یہ فطرت ہی جانور کی ہے کہ جو اپنے لیے جیے اور اپنے ساتھ ہی مر جائے۔ انسانوں کی زندگی ایسی نہیں ہے، بلکہ انسانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پڑوس میں اگر کوئی بھوکا لیٹا ہوا ہے تو پوچھو بھائی آج گھر میں کچھ پکا ہے یا نہیں پکا ہے، کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ اگر یہ کیفیت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ انسانیت اور انسان کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہم جو یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس نے بلایا ہے ہمیں؟ ہمارے رشتہ دار تھے وہ مرحوم صاحب جو ہم مجلس میں چلے آئے؟ نہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مرحوم کے مثلا سوچ کے چلے آئے، بلکہ یہ سوچ کے آتے ہیں ایک مجلس ہے، ثواب کی وجہ ہے، ہمیں بھی ثواب ہوگا، ہمارے مرحومین کو بھی ثواب ہوگا۔ ہماری ہر چیز، بڑے بڑے سے کارنامے، چھوٹے کارنامے، جو کچھ ہے سب آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن اگر کوئی دنیا کے لیے ہی جیتا ہے تو پھر خدا ہی اس کا نگہدار ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کو مردہ گمان نہ کرو۔ حسین کے مقابل پہ یزید تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات تھی کہ جو اگر رسول کے اوپر سجدے کی حالت میں آ گئے تو رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اگر تقاضا کر دیا کہ نانا مجھے عیدگاہ تک سواری سے جانا ہے، اور وہ بھی ایسی سواری ہے جو بولتی ہوئی ہونا چاہیے، کیسے ناز اٹھا رہے ہیں رسول اسلام امام حسین کے۔ کربلا میں جو قتل ہو گیا وہ آسان نہیں تھا۔ ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں وہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بمد مقابل ایک ایسا نابکار انسان تھا جو شراب پینا بہتر سمجھتا تھا۔ حنظلہ غسیل الملائکہ، یہ روایت کہتے ہیں چھٹے امام سے، وہ کہتے ہیں چھٹے امام نے کہا کہ وہ حنظلہ غسیل الملائکہ یہ بیان فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ یزید کے زمانے میں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے پتھر برسے اور پوری دنیا ہلاک ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان شراب پینے میں سب سے زیادہ تھا۔ اب بتائیں، لوگ ایسے کو امیر المومنین کہہ رہے تھے، یہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، شراب پینے میں سب سے مقابل پہ سب سے زیادہ بہتر سمجھتا تھا اپنے کو، اور جس نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی ناجائز طریقے سے استعمال کیا۔ یہ تاریخ میں سنا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں یہ بات نوٹ ہے۔ اب بتائیں، جو اتنا ہاتھ سے نکل چکا انسان ہو، بادشاہ ہو، اس کے لیے حسین جیسے کہ کھڑا ہو جانا ہی بہتر تھا۔ ہم جیسے لوگوں کی حیثیت نہیں تھی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ فلاں شراب پی رہا ہے، ہم سے کیا لینا دینا، وہ پی رہا ہے اور اس کا معاملہ ہے، وہ اپنی بیوی کو پیٹ رہا ہے، بجا رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، ہمیں کیا لینا دینا، چلو گھر پہ، ہم کیوں جائیں اس کے روکنے کے لیے، ماننے کے لیے ہے؟ نہیں، یہی تو معاملہ تھا کہ حسین نے فرمایا ارید ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا ارادہ امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، غلط بات ہے تو ہے۔ میں نے مثال دی تھی نا کل، کہ کل پرسوں جو جوان مارا گیا ہے بحرین میں، وہ کیوں مارا گیا ہے؟
بھائی اس نے یہی تو کہا ہوگا کہ ایران صحیح ہے، امریکہ اور اسرائیل غلط ہے، بھائی یہی تو کہا ہوگا، ہے؟ قتل کر دیا گیا۔ وہ کیا ہوا؟ اس کا کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا۔ باپ جنازے پہ آنے کے بعد کہتا ہے بیٹا تم میرے لیے بڑے خوش نصیب تھے، اپنی ماں کے لیے بڑے اچھے تھے، اپنی بہنوں کے لیے بڑے اچھے تھے، قرار پائے، اور یہ تو تم چاہتے ہی تھے کہ تمہیں شہادت نصیب ہو، مبارک ہو۔ کہاں سے یہ درس ملا ہے میرے عزیزو؟ مبارک ہو باپ بیٹے سے۔ روایت کہتی ہے جب کسی بزرگ کا جوان بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے، لیکن سلام ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو بیٹے کے لاشے پہ کہتے ہیں بیٹا تجھے مبارک ہو، تجھے شہادت مبارک ہو۔ یہ سبق ملا ہے تو پھر کربلا سے ملا ہے میرے عزیزو۔ حسین نے کہا کہ تم میرے سر و تن میں جدائی تو کر سکتے ہو، دین اسلام کو، قرآن کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتے ہو۔ لاکھ کوشش کی گئی ہے۔ کون قتل کیا گیا؟ ابا عبداللہ الحسین۔ کس نے قتل کیا؟ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، جس کا پورا کہ پورا شجرہ کے شجرہ گندا ہے، جس کی ماں اتنی خباثتوں سے بھری ہوئی ہے کہ نکاح کے بعد چند مہینوں میں ہی اس کی ولادت ہو گئی ہے۔ بتائیں، یہ کوئی ممبر پہ بیٹھنے کے بعد الزام تراشی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہمارے یہاں تو وہی بات کہتے ہیں نا کہ کسی امام کے مد مقابل پہ یا تو ولد الحرام آ سکتا ہے یا حیض میں جنا ہوا بچہ ہی آ سکتا ہے مقابل پہ۔ امام حسین کے جنازے پہ اگر گھوڑے دوڑانے والے افراد تھے، خود گھوڑے تھے تو ولد الحرام تھے یا حرام تھے؟ حلالی نہیں تھے، کیونکہ امام معصوم کے جنازے پہ گھوڑے دوڑانا یا قتل ابا عبداللہ الحسین کرنا یہ آسان بات ہے۔ جو پشت رسول پہ بیٹھ جاتا تھا تو رسول سجدے سے سر نہیں اٹھایا کرتے تھے، اللہ کو پسند نہیں تھا کہ پیغمبر تم سجدے سر مت اٹھاؤ کیونکہ حسین میرا اس وقت تمہاری پشت پہ ہے۔ اس کے باوجود امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ کہا تھا کہ دیکھو، تم سوال کیا تھا نا کہ لماذا تقتلنی، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہ بغضا لابیک، ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ دین کا رہنما جو ابتدا سے لے کے انتہا تک جس نے کام کیا تھا، انتہا تک جس پر آ کے دین کمپلیٹ ہوا تھا، قرآن کی آیت ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ پیغمبر اسلام نے جب علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اترتے ہی تصدیق آ گئی، مہر لگ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے بغیر دین بھی کمپلیٹ ہونے والا نہیں ہے۔ جب علی کے بغیر دین کمپلیٹ نہیں ہوگا تو پھر بتاؤ کہ تم کہاں سے جنت چلے جاؤ گے، کہاں سے کسی دنیا میں جا کے بچ سکتے ہو؟ کیونکہ اگر ابتدا ہے تو علی ہے، انتہا ہے تو علی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دروازے پہ قمبر آئے، آ کے پوچھتے ہیں فضا مولا کہاں ہے؟ کہا وہ ساتویں آسمان پہ۔ قمبر جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، مولا نے فضا کو اتنا سر چڑھا لیا ہے کہ وہ آسمانوں کی خبر دے رہی۔ کہا کیوں؟ تمہیں کچھ شک ہے؟ مولا آ گئے سامنے سے، کیا بات ہے؟ کہا میں گیا تھا گھر پہ، میں نے پوچھا مولا کہاں ہے؟ کہا تو کیا بولا فضا نے؟ کہا مولا ساتویں آسمان پہ ہے۔ کہا دیکھو کہاں ہے؟ جب دیکھنا شروع کیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان۔ عجب نہیں میں یہ جملے کہوں کہ قمر نے بھی یہی کہا یا مولا بس کیجئے، ایسا نہ ہو میں بھی وہی کہنے لوگ دونوں سحری کیا کرتے ہیں۔ تو مولا کی ذات کو سمجھ پانا آسان بات نہیں ہے۔ پوچھا مولا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں فقراء مدینہ میں رزق تقسیم کر کے آ رہا ہوں۔
کہاں مولا خود بیان کر رہے ہیں کہ میں فقراء مدینہ میں رزق تقسیم کر کے آ رہا ہوں، اور فضا خبر یہ دے رہی ہے کہ ساتوں آسمان پہ ہے جو ملائکہ میں رزق تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ بھی حقیقت ہے۔ کون سی بات کو جھٹلاؤ گے؟ ہیں کہ جس پہ دین ڈیپینڈ تھا اور دین جس پہ آ کے کمپلیٹ ہوا۔ اب اگر کسی بیٹے کو اس باپ سے زیادہ پاورفل بننا ہے اللہ کے نزدیک، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس کو سر و تن میں جدائی ہی چاہیے۔ پھر ایسا کام کرنا ہے کہ جہاں پہ خدا فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ حسین پلٹا اپنے رب کی طرف سے، خدا تجھ سے راضی ہو گیا تو بھی خدا سے راضی ہو جا۔ جہاں پہ رضایت حسین اللہ کی رضایت پائی جا رہی ہے، وہ ایک وہ منزل تھی کہ جہاں پہ دین مکمل ہو رہا تھا، ایک وہ منزل تھی کہ جہاں پہ حسین کے لیے خدا راضی ہو رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، حسین کی منزل وہ منزل ہے کہ جہاں پہ روایت کہتی ہے کہ مولا حسین نے روزہ رکھا، چند ساعتوں کے بعد سید کونین نے فرمایا بیٹا حسین روزہ توڑ دو، پانی پی لو۔ مولا فرماتے ہیں بچپن ہے بھائی، شرعی حکم تب تک نافذ نہیں ہوتا ہے جب تک انسان بالغ نہ ہو جائے۔ جب شرعی حکم نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مگر یہ کہ بچے اگر شوق رکھتے ہیں روزہ رکھنے کا، کوئی واجب امر کرنے کا، اور کروانا بھی چاہیے ان کی استطاعت کے مطابق۔ مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ روزہ رکھ رہا ہے اور استطاعت کے مطابق وہ دوپہر تک رکھ پاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بہتر کھا پی سکتا ہے۔ تو سید کونین نے کہا کہ بیٹا حسین پانی پی لو، کہا نہیں مجھے روزہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ مولا سے کہا، مولا نے آ کے مولا حسین سے کہا کہ بیٹا حسین روزہ توڑ دو، پانی پی لو۔ کہا نہیں بابا مجھے روزہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھیے باپ اور ماں کس قدر اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہی کیفیت علی اور زہرا کی ہے۔ بے چین ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام داخل ہوئے، سید کونین بے چین ہیں، کہتی ہیں بابا حسین نے روزہ رکھا ہے، میں تقاضا کر رہی ہوں، ابو الحسن نے بھی کہا ہے کہ بیٹا روزے کو توڑ دو، میں ضامن ہوں تمہارے روزے کا، آپ کہیے حسین سے کہ روزہ توڑ دے۔ رسول اسلام بڑھے، بیٹا حسین روزے کو توڑ دے، تمہارا روزہ کمپلیٹ ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین، میں ذمہ دار ہوں بیٹا۔ حسین کہتے ہیں کہ نانا مجھے روزہ کمپلیٹ کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو، تقاضا ہے نا۔ رسول نے اشارہ کیا، سورج غروب ہو گیا، کہا بیٹا افطار کر لو۔ اب حسین افطار کرنے جب بیٹھے ہیں تو حسین نے تقاضا کیا کہ نانا آپ کیا دے رہے ہیں مجھے انعام میں؟ یہ سنتیں ہیں ہمارے یہاں جو بچوں کو ہم گفٹ دیتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد، یہ سنتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا میں جنت کا مالک ہوں، میں جنت تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ کہا اماں آپ کیا دے رہی ہیں؟ کہا بیٹا میرے مہر میں تمام کائنات کا پانی ہے، میں اس پانی کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آپ کے اختیار میں۔ کہا بابا آپ؟ کہا میں ابو تراب ہوں، میں تمام کے تمام تراب کو، زمین کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہو گئے، یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، اس ستارے کو میں 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، اس درمیان کی پوری عبادت کو میں حسین کے حوالے کرتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، حسین اللہ تمہیں اپنی مرضی دے رہا ہے۔ اب سوچیں
کہ جو ایک روزے کے بدلے میں رضایت خدا بھی لے چکا ہو، ہے جبریل امین جیسے سردار ملائکہ کا ثواب بھی لے چکا ہو عبادتوں کا، رسول جیسے رسول اعظم جیسی شخصیت، پیغمبر اکرم اور مولائے کائنات سید کونین جیسی ذات کے مہر میں جو پانی تھا، مٹی تھی، تمام کے تمام، یعنی یہ کہا جائے کائنات حسین کے اختیار میں دی جا چکی ہو، اب اس حسین کو کیا چاہیے؟ عزیزو، یہی وجہ تھی کہ حسین نے کربلا کے میدان میں یہ بات کہی کہ اے نانا کے دین، گھبرانا نہیں، اگر تجھے میرے حسین، میرے اکبر کے سینے کی ضرورت ہوگی تو یہ حسین حاضر کر دے گا، اگر تجھے میرے شیر خوار بچے شش ماہ علی اصغر کی ضرورت ہوگی تو یہ حسین قربان کر دے گا۔ اے نانا کے دین، اگر تجھے حسین کی ضرورت ہوگی تو حسین یہ سر و تن کی جدائی کرنا قبول کرے گا۔ عزیزو، کربلا کے میدان میں حسین نے کیا نہیں کیا؟ وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو شہید راہ خدا ہے اس کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے رزق حاصل کر رہا ہے۔ اور بتاؤ آج پوری کائنات کو رزق کون دے رہا ہے؟ مٹی ہے تو حسین کے اختیار میں، پانی ہے تو حسین کے اختیار میں، کل کائنات ہے تو حسین کے اختیار میں۔ آج اگر ہمیں رزق مل رہا ہے تو وہ حسین کے صدقے میں مل رہا ہے۔ لیکن عزیزو، یہ حسین وہی حسین ہے کہ جس نے آخر وقت کربلا کے میدان میں صبح عاشور نمودار ہوئی، عصر کا وقت ہوا، زہیر و سعید آئے، آنے کے بعد کہتے مولا ہم نماز پڑھنا چاہتے آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کر لوں۔ مولا نے ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرماتے ہیں کہ ہاں یہ اول وقت ہے، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ عزیزو، حسین اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، لیکن وہ جنہوں نے کہا تھا عبادت کے لیے، زہیر و سعید جیسی شخصیت کہ جو حسین پہ قربان ہونے کے لیے تیار تھے، دفاع امام میں کھڑے ہو گئے، نفس کے خلاف۔ فطرت کیا ہے کہ اگر کسی کی طرف کوئی پتھر پھینکا جائے تو وہ اپنے کو بچاتا ہے، لیکن میرا سلام ہو زہیر و سعید کے اوپر کہ جب کوئی تیر آتا تھا تو بڑھ کے اپنے سینے پہ لیتے تھے اور کہتے تھے دیکھو خبردار مولا میرے آقا کو کوئی تیر نہ لگنے پائے، زہیر خبردار آقا کو کوئی تیر نہ لگنے پائے، سعید خبردار دیکھو آقا کو کوئی تیر نہ لگنے پائے۔ میں کہوں گا زہیر و سعید بہت کوشش کی آپ نے، تجھے عبادات کو قبول فرما، تجھے عبادات کو قبول فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بھی مومنین مومنات یہاں آئے ہوئے پروردگارہ ہر ایک کی نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگارہ یہاں جو مرحومین دفن ہے، پروردگارہ تجھے اس مجلس کا واسطہ، ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ، آج کی شب میں خاص کر ان مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ جن مرحومین کے لیے مجلس رکھی گئی ہے ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بالخصوص ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایران کے بمد مقابل پروردگارہ ان تمامی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس مجلس حسین کا کہ جس مقام پہ جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی۔ پروردگارہ ہر شیعان اہل بیت جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، ایران، عراق، سیریا، لبنان، پروردگارہ ہر شیعان اہل بیت مومنین کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگار آخر میں دعا ہے منتقم خون حسین امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم حاجی سجاد علی دوست محمد، مرحوم رمضان علی دوست محمد،
مرحوم دوست محمد مگن بھائی، مرحوم نور بانو بنت چتر بھائی، مرحوم شابان علی عبداللہ بھائی، مرحوم جرینہ بین بنت دوست محمد، مرحومہ ناجیرہ بین بانو بنت احمد بھائی، اور کل مرحوم مومنین مومنات کی روح کو اصال فرما دیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم